صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلے گا اور حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے اور ایک برس 360 دن کا اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلے گا اور حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے اور ایک برس 360 دن کا اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ فائدہ حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار تو یہی آئی ہے جو اوپر گزری ہے یعنی 80 سال۔ دور منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار معقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال ہجری رحمہ اللہ سے دریافت فرمایا کہ حکم کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا حکم 80 برس کا ہوتا ہے اور ہر برس 12 مہینے کا اور ہر مہینہ 30 دن کا اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حکم 80 سال کا ہوتا ہے اور ایک سال 360 دن کا اور ایک دن تمہارے دنوں کے حساب سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا۔ یعنی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسہ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث پاک میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے قرۃ العیون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی شان قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، ان کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔
ہاں مولائے کریم اپنے فضل سے معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، نماز صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، نماز ہو جو رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، جو نماز صحابہ کرام نے پڑھی، صحابہ کرام نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کو یاد رکھو ہمیشہ، کون ہمیں بتائے گا؟ ہمیں کتابوں سے پتہ نہیں چلے گا، ہمیں جو ہے باقی جو ہے لوگوں سے پتہ نہیں چلے گا، صرف اور صرف ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلے گا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے، صحابہ کرام حضور پر مر مٹنے والے تھے، تو صحابہ کا قول اگر ہمارے پاس آ جائے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے بعد میرے خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کی سنت کو لازمی پکڑ لو، یہ جو کام کریں گے گویا وہ اس طرح ہی ہوگا جس طرح میں نے یہ کام کیا۔ آج دیکھیں امت کا عمل اسی پر آ رہا ہے، یہ تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح جماعت سے نہیں پڑھائی، حضور علیہ السلام لگاتار نہیں پڑھائی، حضور علیہ السلام نے تو صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں، اور 3 راتیں پڑھا کر اس کے بعد گھر چلے گئے تھے، اس لیے کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، یاد رکھنا میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آج اگر فرض ہوتی تو ہم بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے تھے جو بیمار تھا، آج اگر فرض ہوتی تو جو لوگ نوکریوں پر ہیں، مجبور ہیں، جہازوں پہ جا رہے ہیں، وہ چھوڑ سکتے تھے، معذرت نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے صحابہ پھر پڑھتے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، باقی ازواج مطہرات سے حضور گھر میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں حضور گھر میں پڑھتے تھے، لیکن اب مسجد نبوی کے اندر ٹولیوں کے اندر جو ہے صحابہ کرام جماعتوں میں شروع ہو گئے، ایک ٹولی ادھر کھڑی ہے، ایک ٹولی ادھر کھڑی ہے، ایک ادھر کھڑی ہے، ایک ادھر کھڑی ہے، کوئی گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن تراویح کا سسٹم ہے کہ پڑھ رہے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ تراویح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی رات کی نماز میں حضور کیا کرتے تھے؟ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اب ایک حدیث سے جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے غلط فہمی لگ گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں، حضرت عائشہ حضور کا جو ہے عمل نقل کرتی ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں، دیکھو الفاظ ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، تو گویا کیا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ حضور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور کے یہ الفاظ حضور کے صحابہ کرام سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صحابہ کے دور سے 20 رکعتیں شروع، کس نے شروع کروائی؟ صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق کے دور میں بھی نہیں تھی، یاد رکھو حضور علیہ السلام کا یہ عمل جو ان کا آ رہا تھا وہی تھا۔ اب حضرت عمر نے جب دیکھا کہ جناب یہ تو ٹولیاں ادھر ٹولی ادھر ٹولی ادھر ٹولی ادھر، اب تو صحابہ کا دور ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، آپس میں اتحاد اتفاق ہے، یہ کوئی دل کے اندر بات نہیں لاتا کہ کوئی حضرت کعب کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، کوئی حضرت جو ہے تمیمداری کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، کوئی کس کے پیچھے کھڑا، لیکن آنے والا دور اس طرح آ رہا ہے کہ پھر لوگ نفرتیں پیدا کر لیں گے اور پھر کہیں گے فلاں نے پیچھے پڑھو تو فلاں نے پیچھے نہ پڑھو۔ اس وجہ سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صحابہ کو بٹھایا، بدری صحابہ کو، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مشورہ کیا مشورہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تراویح کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے، حضور سے ثابت تو ہے کے پیچھے۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے جی، سب نے کہا بالکل، بدری صحابہ موجود تھے اس وقت، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہے، حضرت زبیر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں۔ اب سب نے مشورہ کیا جناب ایسا ہونا چاہیے کہ ایک امام کے ہاں، امام کس کو بنایا جائے؟ فرمایا امام حضور نے جس کو لقب دیا ہو کہ یہ میرے امت کا سب سے بڑا قاری ہے، وہ کون نکلا جی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔
حضرت عمر نے کہا کہ فرض تو میں پڑھاؤں گا، فطر بھی میں ہی پڑھاؤں گا، اس لیے کہ چونکہ امام وقت تھے۔ اب لیکن تراویح کی جماعت چونکہ قرآن اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب سے بڑا قاری میری امت میں کوئی نہیں، اس لیے ابی بن کعب اور ایک اور صحابی جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے شروع کر دیا۔ اب وہ اسی طرح تراویح پڑھاتے رہے، کرتے کرتے امت کا جو ہے عمل اسی پر آج تک چلا آ رہا ہے الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ مختلف ادوار میں یہ رکعتیں بڑھتی رہتی تھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جو پہلی حدیث رمضان المبارک کے فضائل میں ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تراویح کو اللہ پاک نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اب ثواب کی چیز ہے تو اس تعداد میں ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کب؟ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک میں حضور کی نماز میں اضافہ ہو جاتا۔ اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں رمضان المبارک کی تراویح میں جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد نفل پڑھتے ہیں، اللہ تہجد کے بعد پھر توفیق دیتا ہے، پھر اللہ پاک جو ہے ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو نمازوں کی تعداد میں اضافہ، فرض میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، وہ تو قطعی اللہ کا حکم ہے، اور سنت موقدہ میں بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ چونکہ تراویح سنت موقدہ ہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ گنجائش رکھی ہے کہ جو زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ کر کے آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ تراویح کی نماز کے علاوہ بھی ہم نوافل کو ادا کریں۔ جب نوافل کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان کے حق کو کچھ نہ کچھ ادا کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کہیں گے نہیں جی جس طرح ہمارا غیر رمضان گزر رہا ہے اسی طرح رمضان بھی گزر جائے، تو پھر قریب ہے کہ ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے جو روگردانی کرتا ہے پھر اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ تو صحابہ اکرام، اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سسٹم شروع کر دیا تو منظم سسٹم ہے چلا آ رہا ہے۔ اب آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا، جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے دور کے اندر، جمعے کی ایک اذان، جس طرح عام نمازوں کی اذان ہوتی ہے حضور کے دور میں بھی ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ یہ پورا دور اس طرح مسلمان پکے تھے، پہلے آ کے پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو دیکھا کہ جس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو صحابہ اکرام جو موجود تھے ان کے مشورے سے اذان ثانی کو شروع کروا دیا۔ یہ خطبے کی جو ہے اذان دی جاتی ہے، اب جو ہے اس کو شروع کروا دیا اذان ثانی۔ ایک پہلے اذان دے دو جی، لوگوں کو اطلاع ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ لوگوں اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب کاروبار کو ٹھپ کر دو، بس کر دو۔ اب دوسری اذان ان کے تنبیہ کے لیے اس آیت پہ عمل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس آیت کا مصداق وہ بن جائیں اور پھر ایسے ہو جائے کہ جو قرآن میں آیت کا جو ہے مطلب ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے آنے والے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو لہذا دوسری اذان دے دو تاکہ گھروں سے فوراً نکل کر مسجد کی طرف رخ کر لے۔ تو اذان ثانی کو شروع کرا دیے گئے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا پہ حضرت عثمان کے جو ہے اس سلسلے پہ عمل ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو۔ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ایک کا اتباع کر لو گے تمہیں ہدایت والے راستے پہ چلا جائے گا، تمہیں روشنی مل جائے گی۔ ایک کا بھی کیوں صحابی رسول، آج ہم کہتے ہیں نا کسی ہمارا فلاں بزرگ کے ساتھ ہی تعلق ہے، اس لیے یہ بنا ہوا ہے جی اس کا فلاں بزرگ، اس کا استاد بڑا اچھا تھا جی، اس کا استاد، تو جس کا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا استاد، جن کا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جن کے بارے میں رب کہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا دلوں کا امتحان تو رب نے خود لیا ہے، اور اس کو کدھر پایا، کیسا پایا؟ تقوی پہ پایا۔ تو اب ہم دیکھیں صحابہ اکرام سے محبت کرنا پڑے گی، اہل بیت اور صحابہ اکرام ہماری دونوں آنکھیں ہیں،
اب اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تو ایک آنکھ جاتی ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو دوسری آنکھ جاتی ہے، اس لیے دونوں سے محبت۔ اگر ایک آنکھ ہوگی تو بندے کیا کہتے ہیں جی یہ بندہ کون سا ہے جی، یہ کانا ہے جی۔ اب دو آنکھیں نہ ہو تو کہتے ہیں یہ اندھا ہے جی۔ اب صحابہ کی بھی بات نہ مانو، اہل بیت کی بھی بات نہ مانو تو دین کے لحاظ سے اندھے ہو گئے، ایک کی بات مانو تو کانے بن گئے، دونوں کی بات مانو تو بینا بن گئے۔ اب بینا بن گئے تو دونوں کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ صحابہ اکرام حضور کے شہدائی تھے۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی۔ حدیث پاک سن لی ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی، ایسا نہ ہو نماز چھوٹ جائے اور موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم جو ہے ہم تو دنیا کی معمولی سیک بھی برداشت نہیں کر سکتے، اب معمولی چولہا لگا دو اور چولہے پہ توا رکھ دو، اس سے معمولی ہاتھ لگ جاتا ہے تو بندہ 3 چھلانگیں لگا لیتا ہے کہ یہ جو ہے میرا ہاتھ جل گیا جی، ایک کو بھی بتاتا ہے دوسرے کو بھی بتاتا ہے، اور جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یا اللہ اپنا پاک پڑھ کے سنا یہ قبول منظور فرما، ہمارے روزوں کو قبول منظور فرما، تراویح کو قبول منظور فرما، نوافل کو قبول منظور فرما، یا اللہ شرم پردے والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ خیر عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ مومنوں کی مغفرت فرما، درجات علی فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم